بسم الله الرحمن الرحيم. قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو دعوت دی، اور دعوت کیا تھی کہ ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، جس کا معنی یہ تھا کہ آپ رب نہیں ہیں، آپ سے اوپر آپ کا بھی ایک رب ہے، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، ان کو آزاد کر دیں، ان پہ تکلیفیں اور ظلم نہ ڈھائیں۔ تو فرعون نے جب باتوں کا جواب نہیں تھا اور اللہ کی جو توحید ربوبیت کی جو دلائل تھے اس کا جواب نہیں تھا، تو سامنے سے باتوں کو پھیرنے کی کوشش کی، اور جب اس میں بھی ناکام رہا تو پھر یہ دھمکی دی اور کہا ٹھیک ہے، یہ جو آپ سامنے ہمیں چیزیں دکھا رہے ہیں جو کہ معجزے تھے، وہ اس کو جادو کہا کہ یہ جو آپ جادو دکھا رہے ہیں، حقارت کے طریقے سے اس نے کہا پھر ہم بھی ایسا ہی جادو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور آپ بھی تیاری کیجئے، ہم بھی تیاری کریں گے، اور پھر ایک دن مقرر کر لیں۔ تو وہ دن کون سا مقرر ہوا؟ وہ چھٹی والا دن یا جشن کا دن، یوم الزینہ، وہ دن مقرر ہوا، اور ایک جگہ بھی ڈیسائیڈ ہو گئی، اور وہ جگہ جس کو کہا مکاناً سوا، یعنی برابر کی جگہ۔ اب یہ تو برابر بنی اسرائیل اور قبطیوں کے درمیان فاصلے کے حساب سے برابر، یا پھر اس جگہ کی جو یعنی حیت ہے اس کے حساب سے برابر، یعنی فلیٹ لینڈ، کہ تاکہ اس جگہ پہ جب کچھ ہو تو سائڈ میں اونچائی پہ کھڑے ہو کے سب لوگ وہ جگہ وہ کام ہوتا ہوا، مقابلہ ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ ہو گیا تو معاملہ اور وقت طے ہو گیا، تو فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، تو موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو ہوئی تو فرعون لوٹا اور اپنے سارے جو قید، اپنی ساری پلاننگ تھی اور لوگ تھے ان کو جمع کیا، ثم اتی، پھر آ گیا۔ اور یہ روایت میں اور اس کی تفسیر میں ملتا ہے کہ پورے یعنی دور دور سے اس نے کئی جادوگر جمع کیے، اور بڑے ماہر جادوگر جمع ہوئے کہ اب تو موسیٰ سے ان کا مقابلہ ہے، یعنی پورے ملک سے دور دور سے کئی جادوگر، اور سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی۔ اور یہاں ایک بات بھی ذکر کرنے سے رہ گئی تھی کہ ساری گفتگو فرعون سے کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس سے پہلے اللہ سے دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ جب تو مجھے اس مشن پہ بھیج رہے تو یہ ہارون کو میرا بھائی بنا دے۔ کیوں بنا دے ہارون کو؟ یعنی ہارون تو میرا بھائی ہے، یعنی اس کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا دے، اس کو بھی پیغمبر بنا دے۔ کیوں؟ ایک تو ہمارا کام کم ہو، دوسرا جو میرا بھائی ہے وہ زبان کا بڑا صاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کی صفائی کے لیے بھی دعا کی تھی، تو ہارون پہلے سے ہی زبان میں صاف تھے کہ وہ ان کے ساتھ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ بات چیت کرنے میں کوئی زبان کی لکنت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو اصل پیغام پہنچانا ہے وہ اس طرح نہ پہنچا سکیں۔ لیکن اللہ سے دعا کی تھی، اللہ سے مدد مانگی تھی، تو فرعون کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوئے اور آمنا سامنا ہوا تو ساری گفتگو کس نے کی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کی، کیونکہ دعا مانگ چکے تھے کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میری زبان کی گرہوں کو کھول دیں، لیفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سن لیں۔ یہاں موسیٰ اتنے بڑے مشن کو لے کے فرعون کے پاس گئے ہیں، اور وہ آگے فرعون جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تو سرکش ہو چکا ہے، انہ طغی، اب ربکم الاعلی، اس کا دعویٰ کر چکا ہے، پوری ایک قوم کو جو ہے وہ قیدی بنا چکا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے ساری گفتگو موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور جواب بھی بڑی حاضر جوابی کے ساتھ طریقے سے جو جواب بنتے تھے اس کے مکر و فریب میں آئے بغیر اس کو پورے کے پورے جواب دیے۔ تو یہاں سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ یہ اتنے بڑے
یعنی ظالم کے سامنے یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کو کام آ گئی، تو مجھ آپ کو اپنی دنیا میں اس دعا مانگنے کی کتنی ضرورت پڑنی چاہیے۔ ہم بھی کسی سے بات کرنے جائیں، کسی سے گفتگو کرنے جائیں تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اور کوئی مشکل دعا بھی نہیں ہے، کسی کو یاد نہ ہو تو یاد کر لیں۔ میں بھی اکثر ہر درس کے شروع میں یہی پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری، بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے۔ ضروری نہیں کسی سے بات چیت کرنے جائیں تبھی ہو، اللہ سینہ کھول دے۔ کیا مطلب کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کام کروں، اگر صحیح کر رہا ہوں اللہ مجھے اس پہ مضبوط کر دے، مجھے قوت دے دے اللہ، اور اس کے بعد ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ زبان کی گرہوں کو کھول دے کہ جب بات کروں تو بات کرنے میں کنفیوز نہ ہوں۔ اور آگے کیا ہے؟ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کیوں؟ تاکہ میری بات کو سمجھ لیں۔ کسی کو کنونس کرنے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی مال بھی بیچنے جا رہے ہیں، کسی کو سمجھانے جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، خاندان میں کوئی جھگڑا سلجھانے جا رہے ہیں، یا کسی کی کوئی بہتری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی، تو میں اور آپ اس کو کیوں نہ اپنی دعاؤں میں ساتھ رکھیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے بات کر لی تو اب رخ پلٹا، اور جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جو اس کے وزراء تھے، ساتھ میں لوگ کھڑے تھے، ان کو کہا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب۔ ابھی فرعون سے جب بات ہو رہی تھی تو بات چیت کہہ لیجیے بڑی نرم گفتگو ہو رہی تھی، بہت ہلکے انداز میں بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں تھوڑا سا سختی اپنائی۔ کہا موسیٰ نے ویلکم، تمہاری بربادی ہو۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار سخت کلامی کرتے ہوئے، کبھی کبھار نرم کلام کرتے ہوئے، پیار محبت کے انداز میں، یا کسی ایک آدھ موقع پہ سخت بات بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان جب نرم بات کرنے جائے تو صرف نرم بات ہی کر رہا ہو، حکمت کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ حکمت کبھی کبھار نرم گفتگو کرنے میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھار سختی سے گفتگو کرنے میں ہوتی ہے۔ حکمت ہمیشہ نرم گفتگو کرنے میں نہیں ہے، ہاں یہ ہے اکثر و بیشتر نرم گفتگو کرنا حکمت کے متقاضی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار سخت گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے۔ موسیٰ نے کہا ویلکم، تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ دیکھو تم جو بھی باتیں کر رہے ہو اللہ پہ جھوٹ مت باندھنا، فیسحتکم بعذاب، تمہیں عذاب سے وہ ہلاک کر دے گا، وقد خاب من افترا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا۔ یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو وزیر کھڑے ہوئے تھے ان کو بولا۔ اب یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بھی دعوت دی، کہا کہ دیکھو جو بھی فیصلہ کرنا اللہ پہ کسی قسم کا جھوٹ مت باندھ دینا۔ تو فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، کہ ان کا جو یہ معاملہ تھا آپس میں ایک تنازع کا شکار ہو گیا۔ اب یہ جتنے وزراء تھے یہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ سچے ہیں نہیں ہیں، یا یہ واقعی جیسے فرعون نے کہا ہے یہ ہمیں ہماری زمین سے نکالنے آئے ہیں، جادو لے کے آئے ہیں۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جو بھی بات ہوئی وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اپنی سرگوشی کی نجوہ، سرگوشی کی، وَأَسَرُّ، اس کو بھی چھپایا، یعنی بالکل یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپس میں اختلاف ہو گیا لوگوں کا۔ اور ادھر سے بہرحال ایک اور سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ یہ فرعون کے دربار کے لوگ تھے، وزراء تھے، ان کو کیا فرق پڑ جاتا اگر اختلاف سامنے نکل جاتا، لیکن یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اختلاف اگر کسی گروہ میں ہے، چھوٹے سے گروپ میں ہے، تو وہ اختلاف اندر ہی رہنا چاہیے۔ آپس کا اگر کوئی تنازع ہے ضروری نہیں ہے اس کا اعلان ہو اور دوسروں تک وہ بات پہنچے۔ گھر میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو گھر کی بات گھر میں رہے، کسی چھوٹے ادارے میں اگر 2-4 لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو اس کی بات وہ اندر ہی رہے، یعنی جتنا اختلاف ہو جائے باہر والوں کے سامنے یہی ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہیں۔ دین نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ فوراً کسی کے راز کو فاش نہ کرو۔ 2 لوگ ہیں، 2-4 لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، اختلاف تو ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ 2-4 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور
سب بڑے ایک ہی ہر دفعہ اتفاق سے ہر مسئلے میں سب کی ایک ہی رائے ہو ہر وقت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، نہ سلف صالحین کے زمانے میں ہوا، نہ آج تک ہوا. 4-5 لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نا برتن ایک ساتھ ہوں گے تو شور تو کریں گے، آپس میں ٹکرائیں گے تو کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوگا، لیکن حکمت یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اس اختلاف کو اندر ہی رکھیں، ضروری نہیں ہے اس کو باہر نکالیں، باہر والوں تک بتائیں. کہا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى قالوا ان هذان، اب فیصلہ ہو گیا، تنازع ہوا، لیکن آخر میں ایک متفق رائے پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے اب فیصلہ سنایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. کہا قالوا، سب نے کہا ان هذان لساحران یریدان، یہ جو دو جادوگر ہیں، ابتدا کس سے کی؟ جادوگر سے، وہی جو موسیٰ نے منہ میں الفاظ ڈالے تھے وہی الفاظ دہرا دیے. اور یہ دوسری تفسیر کی آیتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کے بڑوں کو مجرم بنا دیتا ہے، اور یہ فرعون بھی اس قوم کا جو بڑا تھا وہ مجرم بنا تھا. اصل یہی کرتے کیا تھے؟ بڑے کیا کرتے؟ بڑے اپنی قوم کے منہ میں الفاظ ڈالتے، بڑی اپنے قوم کے لیے حق کو ٹھکرانے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے. تو انہوں نے آپس میں وزراء تھے نا، یہ کسی اور رائے کے ساتھ آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ان ہذان لساحران، یہ دو بندے یہ یقیناً جادوگر ہیں. اور کس لیے ہیں؟ یریدان، وہی بات جو فرعون نے کہی تھی، یریدان ان یخرجاکم، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ کو نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو سے، اپنا جادو استعمال کر کے یہ چاہتے ہیں تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، تمہارا اقتدار چھین لیں، تمہاری حکومت چھین لیں اور خود حاکم بن کے بیٹھ جائیں. وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور وہ طریقہ لے جائیں جو سب سے اچھا طریقہ ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کیوں ٹھکرایا؟ کیونکہ اقتدار کی حرص آ چکی تھی، حکومت کی جو محبت تھی وہ ان کے اندر آ چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ما ذبانی جائعانی، کہا دو بھوکے بھیڑیے ان کو ایک بکریوں کے ایک چھوٹے سے قافلے میں، یا اس کو کہہ لیجئے کہ گروپ میں چھوڑ دیا جائے، وہ بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کو جتنا نقصان کریں گے یہ کم ہے، اس سے زیادہ ایک شخص کو مال کی حرص اور منصب کی اور شہرت کی حرص جتنا انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا ان بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. نبی علیہ السلام کی حدیث کہ مال اور شہرت یہ انسان کے دین کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. آج مشہور ہونا بڑا آسان بھی ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں بھی لے چکی ہے. اور آج ہر بندے کی خواہش ہے، خاص طور پہ جو نوجوان نسل آ رہی ہے، وہ کیا کہ بس آدھی رات میں مشہور ہو جاؤں، کسی طرح میں سیلیبریٹی بن جاؤں اور میری فین فالوئنگ ہو جائے اور میں پبلک فگر بن جاؤں، کسی طرح میرا بول بالا ہو جائے، چاہے میں قرآن پڑھ کے مشہور ہو جاؤں، چاہے میں حدیثیں سنا کے مشہور ہو جاؤں، چاہے میں کوئی اچھے قول اقوال آگے پہنچا کے مشہور ہو جاؤں، چاہے میں ناچ گانا کر کے مشہور ہو جاؤں، چاہے میں فٹ بال کھیل کے کرکٹ کھیل کے مشہور ہو جاؤں، بس کسی طرح مشہور ہو جاؤں، میری باتیں کریں لوگ. یہ دینی مزاج نہیں ہے. اسلام اس کے حق میں نہیں ہے کہ انسان شہرت کے پیچھے بھاگے. ہاں اگرچہ دنیا کے معاملے میں بعض علماء نے کہا ہے ٹھیک ہے، دنیاوی معاملے میں انسان مشہور ہونے کی خواہش رکھ سکتا ہے دنیا کی حد تک، لیکن اس کو بھی اکثر علماء نے نفی کی ہے کہ شہرت کی جو طلب ہے، چاہے دین کے لیے ہو چاہے غیر دین کے لیے ہو، یہ مذموم ہے، یہ مذمت کی گئی ہے، یہ اچھی نہیں ہے. کیوں؟ اس حدیث کو ہی لے لیجئے کہ شہرت جو ہے وہ انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. کیونکہ انسان جب مشہور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کے اندر اکڑ آتی ہے، تکبر آتا ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ایک ویڈیو نکالے، ایک پوسٹ نکالے، اس پہ 400-500 لائک آ جائیں اور 400-600 اس کے اوپر جو ہے شیئر آ جائیں، فالوئنگ آ جائے، تو انسان سمجھتا ہے میں کوئی چیز ہوں، مجھے لوگ سن رہے ہیں، مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، میری بات چل رہی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ فرعونیت اس کے اندر آ جاتی ہے.
اس لیے ہمارے اسلاف شہرت سے بہت زیادہ بچا کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری بات، میری دعوت، میرا علم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے لیکن میرا نام نہ پہنچے. یہ ہمارے اسلاف تھے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب العبد الخفی او کما قال، کہا کہ اللہ تعالیٰ خفی بندے کو پسند کرتا ہے، جو چھپا رہتا ہے بندہ. ہاں آج کے زمانے میں کوئی اگر دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنی دعوت و تبلیغ لوگوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرے تو کرنا چاہیے. دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ان جیسے پلیٹ فارمز کو یوز کرنا چاہیے، اچھی بات پہنچانی چاہیے، اچھی بات اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن فرق نیت کا ہے کہ نیت مشہور ہونے کی ہے یا نیت ابلاغ و تبلیغ کی ہے. نیت انسان کی شروع دن سے یہی ہو کہ میں اللہ کی بات کو یا میں صحیح بات کو آگے پہنچا رہا ہوں. یہاں ایک اور نقطہ ہے اور وہ کر کے اگلی آیت پڑھ کے بات کو ختم کریں گے. کہا قولو، انہوں نے کہا ان ھذانی لساحرانی یریدانی. یہ ان کیا ہے؟ یہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایک دو، اونچا کریں جن کو آتے ہیں ماشاء اللہ، تھوڑا اونچا ہاتھ کھڑا کر لیں. 2 3 4. عربی بھی سیکھنی چاہیے. یہ ہمارے قرآن کی زبان ہے. دنیا میں 10 طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں، پیسے کمانے کے گڑ سیکھتے ہیں. قرآن کی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ وقت نہیں، تھوڑا وقت لگانا چاہیے. آج جو فتنوں کی یلغار ہے ہمارے اوپر، اور جتنا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، راہ راست سے بھٹک رہے ہیں اور کنفیوژنز ہو رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی. ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہم کیسے اس کا سامنا کریں. یہ آیت ایک کافر نے ایک دائی کے سامنے پیش کی تھی. ایک عیسائی کافر نے، ملحد تو نہیں کہیں گے اس کو، اس نے پیش کی تھی کہ تمہارا قرآن غلط ہے. تمہارے قرآن کے، تم کہتے ہو قرآن میں عربی بہترین عربی ہے. اس نے کہا قرآن میں یہ غلطی ہے. کیا غلطی؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے ان ھذان لساحرانی، کہ یہ 2 جادوگر. ہاں، ان ھذان یہ 2 جادوگر. انہوں نے کہا اصل عربی بنتی ہے ان ھذین لساحرین یا لساحرانی. ھذین بنتا ہے. تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ کسی کے سامنے بات کر دی کہ یار بات تو صحیح ہے، یہ تو قرآن میں غلطی نکال دی اس نے. قرآن نے تو چیلنج دیا جیسی آیت لے آؤ، اس صورت لے آؤ، قرآن لے آؤ، اس جیسا کوئی اور کلام نہیں ہے، پھر کیسے غلط ہو گیا؟ تو انسان کا ایمان جو ہے تھوڑا سا ہلے گا. اور اعتراض کچھ بنتا بھی ہے کچھ حد تک. یہ ان جو ہے یہ اصل میں ان نہیں انا تھا، اور انا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ اسم منصوب ہوتا ہے. تو یہاں جو اسم ہے وہ منصوب نہیں ہے، مرفوع ہے. یہ انا ھذینی ہونا چاہیے تھا. یہ انا ھذانی کیوں ہے؟ یہ تو غلطی ہے یہاں پہ. تو صحیح بات یہ غلطی نہیں ہے. یہ ان مخففہ عن المثقلہ ضرور ہے، انا سے ان ضرور ہوا ہے، لیکن یہاں جو ان ہے یہ جب انا سے ان ہوتا ہے تو یہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اگلی بات اس کے اثر پہ نہیں جائے گی. اور اگر اس کے اثر کو مان بھی لیا جائے تو عبارت کو ایسے سمجھیے کہ اصل عبارت تھی انہو ھذانی. تو انا جو اثر کر رہا ہے اپنا ہوف پہ کر رہا ہے. ابھی باتیں مجھے پتہ ہے سر کے اوپر سے جا رہی ہیں، فجر کا بھی ٹائم ہے، لیکن کم از کم یہ باتیں سمجھنے والے تو ہم بن جائیں. کم از کم عربی کی بنیادی قاعدے تو پڑھنے والے بن جائیں. یہ بات بتانے کا مقصد یہ بات سمجھانا نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے اور اس کا اعتراض کیا ہے. مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، کہ آج فتنے جو ہیں وہ اسی کے ذریعے ہمارے پیچھے آتے ہیں. بنیاد یہی ہے، اختلاف کی بنیاد عربی سے ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات، ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، ہمیں اگر ترجمہ نہ آئے تو اس کی لذت ہی محسوس نہیں ہوگی، خوشو و خضوع ہی نہیں آئے گا. کب تک؟ جب تک معنی نہیں آتا ہوگا. اور معنی بھی صحیح والا، اس کی گہرائی انسان کو تب تک نہیں آئے گی جب تک عربی نہیں آتی ہوگی. تو اس لیے کوئی غلطی نہیں ہے قرآن میں. یہ قرآن ہے جس کا اوپن چیلنج ہے 1400 سال سے، جب سے یہ نازل ہوئے،
اس جیسی کوئی آیت ہی لا کے دکھا دو، سورت ہی لا کے دکھا دو۔ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کافروں نے، ملحدین نے، مستشرقین نے اسلام کے خلاف ہر طرح کی کوشش کی ہے، ہر طرح سے اسلام مخالفت کرنے کی کوشش کی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات میں کلام کیا ہے، اسلامی جو حقائق ہیں ان میں اعتراض کیا ہے، لیکن قرآن جیسا دوسرا قرآن آج تک نہیں لا سکے۔ جتنا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ چکے، قرآن جیسا ثانی نہیں لا سکے۔ تو یہ ہی قرآن کی حقانیت کی اور سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، سب کو کہا چلو بھائی اپنی جو تدبیریں ہیں پختہ کر لو، سب جمع ہو جاؤ، صف در صف سارے جادوگروں کو جمع کر لو۔ وقد افلح اليوم من استعلا، بس آج وہ کامیاب ہوگا من استعلا، کہ جو غلبہ حاصل کرے گا۔ یعنی کوئی معمولی مقابلہ نہیں ہے، یہ تو اقتدار کا مقابلہ ہے، یہ تو حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ وہ بھی یہ سمجھ چکے تھے کہ بس وقد افلح اليوم من استعلا، آج کے دن فلاح وہ پائے گا جو غلبہ پائے گا، جو اس مقابلے میں جیتے گا وہی اصل کامیاب ہوگا۔ اب وہ موسیٰ ہو یا ہم فرعون اور فرعون کے وزراء ہوں۔ اب جی وہ مقابلے کا دن آ گیا، اور اس دن پھر کیا ترتیب ہوئی، پہلے کس نے وار کیا اور پھر اس کے جواب میں کیا ہوا، وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔